میرا حجاب میری زینت مکمل سٹوری۔ سارا تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کل رات کو تمہیں کتنی کالز کی لیکن تم نے میری ایک کال کا بھی جواب نہیں دیا۔ زوہا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی چندا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کل رات اللہ تعالیٰ سے کچھ زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ سارا نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے احد نے وہ کام ایک دن میں کر دیا ہے جو میں اور آنٹی خود سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زوہا نے گہری نظروں سے سارا کو دیکھا۔ کل اگر احد مجھے اتنی باتیں نہیں سناتا کہ میں حجاب صرف اس لیے نہیں لیتی کیونکہ میں سب کو اپنے بال اپنی خوبصورتی دکھانا چاہتی ہوں، اور سب سے زیادہ جو اس کی بات میرے دل پہ لگی، میں لڑکوں کا دھیان اپنی طرف کرنا چاہتی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے میرا دل کیا میں اسے تھپڑ مار دوں، کیونکہ میں کسی کا اپنی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کسی کے لیے کیوں حجاب نہیں لوں گی؟ مجھ سے نماز کے علاوہ حجاب نہیں لیا جاتا۔ یار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری سانس رک رہی ہے، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے اب خود سے عہد کیا ہے، میں اب اپنے اس ڈر کو اپنے اندر سے نکال لوں گی۔ سارا نے غصے سے بات کرتے ہوئے آخر میں ایک عزم سے کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اس ڈر کا؟ بیوقوف لڑکی، ہم تمہاری مدد کرتے اس ڈر سے باہر نکلنے میں۔ زوہا کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر مار لے۔ چلو جانے دو، اب تو مجھے سمجھ آ گئی ہے نا؟ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی چلو کلاس میں چلتے ہیں، میتھس کا پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے اور ہماری میٹرک ختم ہونے میں 3 مہینے رہ گئے ہیں۔ زوہا نے اپنا بیگ بینچ سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی چلو۔ سارا نے بھی زوہا کی بات پر بیگ اٹھا لیا۔ سارا اور زوہا کی کلاس میں داخل ہوتے ہی 4 سیکنڈ کی خاموشی چھا گئی۔ ان سب کی خاموشی کو علی کی آواز نے توڑا۔ سارا، حجاب تم پر کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ علی نے ستائشی نظروں سے سارا کو دیکھ کے کہا۔ اس کی بات پر جو سارا کے ہنسنے اور سب کے کمنٹس کا سلسلہ چلا، اور سر ظفر کی آمد پر رکا۔ احد جو ان سب سے لا تعلق سا بنا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اصل میں وہ کل سے بے حد شرمندہ تھا۔ 3 پیریڈز کے بعد بریک ٹائم میں زوہا، سارا اور باقی ساری دوستیں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت وہاں احد، علی، اسماعیل اور باقی سارے لڑکے بھی کینٹین میں آ گئے تھے۔ سب آپس میں باتوں میں مصروف تھے، لیکن سب کا دھیان سارا اور احد پر ہی تھا۔ کل اسی وقت اسی سکون بھرے ماحول میں احد ایک جلال میں سارا کے پاس آیا تھا۔ ابھی بھی سب انہی سوچوں میں تھے کہ ایک بار پھر بھری کینٹین میں احد سارا کے پاس آیا اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سارا، میں اپنے کل کے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ احد نے کل جتنی اونچی آواز میں بات شروع کی تھی، آج بھی اتنی اونچی آواز تھی۔ سارا کے ساتھ باقی سب نے بھی حیرت سے احد کو دیکھا۔ پوری کلاس کی دوستی کے چرچے پورے اسکول میں تھے، لیکن کل جس طرح سے احد نے نہ صرف سب کو حیرت میں ڈالا تھا، وہیں اپنی سب سے پیاری دوست کا بھی بہت دل دکھایا تھا۔ دیکھو سارا، میں سب لڑکیاں کلاس سے باہر حجاب لیتی ہیں، جو کلاس میں نہیں لیتی ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ کلاس میں ہم سب اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، گٹھن ہو جاتی ہے۔ اور ہم سب لڑکوں کو تم ساری لڑکیاں بہنوں کی طرح عزیز ہو۔ تم ساری لڑکیاں جانتی ہو کہ تم سب ہماری بہنیں ہو، اور کوئی بھی لڑکا ہماری بہن کو کچھ کہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ احد سانس لینے کے لیے رکا۔ اس کے بیچ کسی نے بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ سب اس کی بات دھیان سے سن رہے تھے کہ ان کی کلاس کے سب سے ٹھنڈے مزاج لڑکے کو کل اچانک کیا ہوا ہے۔ احد نے ایک بار پھر اپنی بات شروع کی۔ اسلام میں کتنی اہمیت ہے حجاب کی، یہ اب سب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں حجاب روکتا ہے فساد ہونے سے، اور دیکھو کل ان لڑکوں کی باتوں پر مجھے غصہ آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فساد تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو شیطان نے کس طرح کل ہنستے کھیلتے ماحول کو خراب کیا ہے۔ اور یقین کرو تم حجاب میں جتنی پیاری لگ رہی ہو، نہ اس زوہا حجابن سے زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ احد نے سارا کو سمجھاتے ہوئے آخر میں زوہا کو ہنستے ہوئے تنگ کیا۔ پہلے تو زوہا نے احد کو گولی سے نوازا، پھر خود بھی ہنسنے لگ گئی۔ احد نے مزید اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم سب اسلام کی شہزادیاں ہو، اپنے گھروں کی شہزادیاں ہو، اور کسی کو یہ حق نہیں دو کہ وہ اسلام کی شہزادی کے بارے میں کوئی فضول بات کر سکے۔ تم لوگ حجاب نہیں بلکہ اپنے باپ اپنے بھائی کا فخر لے کر چلتی ہو، اللہ کا حکم لے کر چلتی ہو۔ احد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب لڑکیوں سے کہا۔ کل بھی سیکشن کے بوائز تمہارے لمبے بالوں پر کمنٹس کر رہے تھے۔ سارا تو اس پاگل سے برداشت نہیں ہوا اور آگے تمہیں ڈانٹا۔ اس کے بعد شام میں ان سب کی بھی کلاس لی ہے۔ آج وہ لڑکے نہیں آئے، لیکن کل تم سے آ کے ضرور معافی مانگیں گے۔ ابھی اس کی طرف سے میں بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ علی نے مزید تفصیل سے بتایا۔ مجھے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے علی، بلکہ میں تمہارا شکر گزار ہوں
میں تمہاری شکر گزار ہوں احد، تم نے مجھے میری اللہ اور ان کے پردے کے حکم سے اور زیادہ قریب کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے میرا حجاب میری زینت ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ۔ سارہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ علی اور پھر احد سے کہا، مطلب تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ احد نے آس بھری نظروں سے سارہ کی طرف دیکھا۔ نہیں نہ بے وقوف، میں تم سے ناراض ہوتی تو ابھی تک تمہیں چرس میں نیچے گرا چکی ہوتی۔ سارہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو باقی سب بھی ہنس دیے۔ چلو بیل ہو گئی ہے، نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سوہا نے سب کا دھیان بیل کی طرف کروایا۔ یار سارہ، کل تمہاری ٹینشن میں نے انگلش کا ٹیسٹ نہیں یاد کیا، تھوڑا سا بتا دینا۔ احد نے بیچاری سی شکل بنا کے دونوں ہاتھوں کو کافی دور آمنے سامنے کر کے تھوڑا سا کہا، ہرگز نہیں، ایک ورڈ نہیں بتاؤں گی۔ سارہ نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ یار زوہا، تمہیں کہہ رہا تھا تم بھی ٹیسٹ دکھا دینا، لگے ہاتھ شمائل نے بھی کہا، اور علی نے ہاں میں سے ہلا کر شمائل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سوہا ایک قدم رک کے مڑی اور زور سے کہا، پتا ہے تم سب ہمارے بھائی لوگ ہم بہنوں کے بغیر کیا ہو؟ سب لڑکوں نے ایک زبان مسکراتی آنکھوں سے کہا، نہیں۔ سوہا نے ایک نظر ہنستے ہوئے ساری لڑکیوں کو دیکھا اور ساری لڑکیوں نے یک زبان کہا، نالائق پانڈاز، اور زور سے ہنسنے لگ گئی۔ اس کے ساتھ پوری کلاس ہنستے مسکراتے کلاس روم کی جانب چل دی۔ ختم شدہ۔